بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران میں بسنے والی آریہ قوم مظاہر پرستی کا شکار تھی۔ آگ، ہوا، بارش، ان سب کی مقدس معبودوں کی طرح عبادت کی جاتی تھی، جبکہ قحط سالی اور اندھیرے کو ملعون سمجھا جاتا تھا۔ اس مشرکانہ نظام میں آسمانوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ سورج کو آسمان کی آنکھ کہا جاتا تھا اور روشنی کو آسمان کا بیٹا کہا جاتا۔ آسمان کا دیوتا ورونا یا ویرونا تھا، جبکہ روشنی کے دیوتا کو متھرا یا متھرے کہتے تھے۔ ورونا کی سب سے بڑے خدا کی حیثیت سے پوجا کی جاتی تھی، جبکہ آریہ قوم متھرا کی بھی پوجا کرتے تھے۔ مظاہر پرستی کے اس دور میں زرتشت کا ظہور ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے اسے ایک فرضی شخص سمجھا جانے لگا تھا، لیکن اب ایسے شواہد ملے ہیں جس کی بنا پر تاریخ دان اس کو حقیقی شخص سمجھنے لگے ہیں۔ زرتشت آذربائیجان کی ایک جھیل یوریمیا کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوا۔ اس کی جوانی تنہائی میں گزری اور یہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا۔ اسی دوران اس کو خواب میں 7 مرتبہ بشارت ہوئی، جس کی بنا پر اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبری کے مقام پر فائز کیا ہے۔ زرتشت نے اس پیغمبری کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدائی سالوں میں اس کو بہت کم کامیابی حاصل ہوئی اور صرف ایک شخص اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا۔ اس دعوت کے رد عمل سے مایوس ہو کر اس نے ایران کا سفر کیا اور وہاں پر اس کی ملاقات کشمار شہر کے حکمران وسطاسپ یا وسٹاسپ سے ہوئی۔ یہ وہی وسطاسپ ہے جس نے گستاسپ کے نام سے شہرت پائی۔ پہلے اس بادشاہ کے وزیر، اس کے 2 لڑکے اور اس کی ملکہ زرتشت کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ درباری علماء نے زرتشت کے ساتھ مناظرہ کیا اور جادو کے ذریعے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کی، لیکن گستاسپ کے درباریوں کو رسوا کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر گستاسپ بھی زرتشت کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور اس وجہ سے اس مذہب کو بہت ترقی حاصل ہوئی۔ اسی دوران تورانیوں نے ایران پر حملے شروع کر دیے۔ تورانیوں اور زرتشتیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ بلخ میں ہوا اور اس معرکے میں زرتشت کو قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ زرتشت اس وقت جنگ کے وقت اپنی ناموری اور عزت کے عروج پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زرتشت کو اس وقت مارا گیا جب اس کے ارد گرد اس کے حامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ مورخین کی رائے میں زرتشت کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے گزرا ہے۔ اس کی کتاب کا نام یند یا اوسطا ہے۔ اس کتاب کو اس دور میں بیل کی 1200 ہڈیوں پر سونے کے پانی سے لکھا گیا، لیکن بعد میں اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا۔